دادی کا خواب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میرا پہل کا بیٹا ہو، پوتا ہو، اور وہی ایک خواب لے کر کے جیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرا بھی ایک خواب تھا کہ میرے بھی بیٹا ہو، لیکن میری 4 بیٹیاں ہوئیں۔ ایک ساتھ میری بیٹیاں 4 ایک پہ ایک ایسے ہوتی چلی گئی، اور جب میری بیٹیاں ہوتی تھیں مجھے رونا آیا کرتا تھا، غصہ آیا کرتا تھا، اور کئی بار تو میں نے انہیں دودھ بھی نہیں پلایا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بہن بھائیوں کے اوپر یا اپنے کسی بھی عزیز کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ نہ تو اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، آنکھوں پہ ایسی پٹیاں بن جاتی ہیں کہ کبھی ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ میری بہن کے 2 بیٹے ہو چکے تھے اور میری بہن بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ پہلی بیٹی کے بعد ان کے 2 بیٹے ہوئے، اور اس کے بعد میں بھی اللہ کا حکم ہوا۔ میرے اندر ایک جلس فیل سی ہونے لگی، اور دل کے اندر ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کی قسمت اتنی اچھی، اس کا آدمی سے اتنا پیار کرتا ہے، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میرے آدمی بھی مجھے اتنا پیار نہیں کرتا، اور بیٹیوں پہ بیٹیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ میرے دل کے اندر ایک لڑکیوں کے لیے ایک کینہ سی ہونے لگی، جبکہ میں بھی ایک لڑکی تھی، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ بیٹوں سے عزت ہوتی ہے اور بیٹیوں سے عزت نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنی بہن سے کلسنے لگی، جلنے لگی، اور یہ سوچنے لگی کس طریقے سے میں اس کے بیٹے ختم کروں۔ میرے دل کے اندر اس کے لیے ایک نفرت سی پیدا ہو گئی، اور جب بھی اس کے بیٹا ہوتا مجھے خلش محسوس ہوتی، اور میرے ہسبینڈ بھی مجھے طعنہ دیتے کہ تو کہاں سے پیدا ہو کر آئی تھی جو لڑکیوں کے اتنے ڈھیر لگا دیے، تیری بہن کو دیکھ، لڑکوں پہ لڑکے ہو رہے ہیں۔ ایک بہن کے میرے 4 لڑکے تھے، دوسری کے 5 تھے، اور چھوٹی والی بہن کے میرے 2 لڑکے تھے۔ وہ جو بڑی بہنیں تھیں ان کے اوپر تو میرا حق نہیں چل پایا، نہ ہی ان پہ میری بات چل پائی، پر چھوٹی بہن میرے ہاتھ کا شکار بن گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بیمار رہا کرتی تھی، زیادہ تر اس کو سانس کی بیماری تھی، تو میں اس سے کہنے لگی کہ تم کتنے بچے پیدا کرو گی؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کی دین ہے باجی، میں کہاں کرتی ہوں۔ اور اس کے ہسبینڈ بھی کافی سال میں آیا کرتے، لیکن جب بھی آتے اللہ کا حکم ہوتا اور بیٹا ہو جاتا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے آدمی کے بچے کیا پیدا کرنے جو تمہاری قدر ہی نہیں کرتا، اور تمہاری جگہ اگر میں ہوتی نا تو میں کبھی بھی ایسے آدمی کے بچے پیدا نہ کرتی، کیونکہ اس کو سانس ہوا کرتا، سانس میں اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، نہ ہی وہ بچوں کو سنبھال پاتی تھی، نہ ہی وہ اپنے آپ کو دیکھ پاتی تھی۔ گاؤں کی زندگی تھی، گاؤں کے اندر رہنا، پھر ڈاکٹروں میں پیسے دینا، اسے بہت بھاری پڑتا تھا، خرچہ بھی جیسے آتا ویسے ہی ڈاکٹروں میں چلا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کیا کروں باجی؟ میں نے کہا کہ تم آپریشن کرا لو۔ اسی بیچ میں اس کا ہسبینڈ آئے، اور پھر اس کو اللہ کا حکم ہوا، جیسے ہسبینڈ گئے اسے پتہ چلا کہ وہ پھر ماں بننے والی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے کہ اب تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، پیدا کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، اس بچے کو ضائع کرو اور سب سے پہلے آپریشن کراؤ، نہیں تو پھر یہ بچہ تمہارے گلے کا جال بن جائے گا، تمہارے اور بچے تو بیمار رہتے ہیں، یہ بھی بچہ ایسے آئے گا۔ میری بہن جو تھی کچے کانوں کی تھی، مجھے پتہ تھا وہ میری باتوں میں اچھے سے آ جائے گی، جبکہ میری بڑی بہن اسے سمجھاتی تھی کہ تم ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرتے، اللہ کے ہاں بھی گناہ ہے، اور یہ تم غلط بتا رہی ہو، ایسے مت کرو اس کے ساتھ۔ پر میرے دل کے اندر ایک خلش سی ہوتی تھی، اور یہ لگتا تھا کہ جب بھی اس کے بیٹا ہوتا میرے ہسبینڈ مجھے طعنہ دیتے اور کہتے کہ کاش میری اس سے شادی ہو جاتی، تمہاری بہن سے، تو لڑکوں کا باپ ہوتا میں۔ اور بس یہی میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بات چبھتی، اور بس میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا، ایسے بتایا کہ میری بہن تیار ہو گئی آپریشن کرانے۔ سب سے پہلے میں نے اس کا جو بچہ تھا وہ ضائع کرایا، پھر اس کے بعد میں نے اس کا آپریشن کرا دیا۔ میں نے جب اس کا آپریشن کرایا، اس کے ہسبینڈ کو جب پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے نہ کہ مجھ سے پوچھا، اس نے اپنی بیوی کو یعنی کہ میری بہن کو بہت بولا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، تم نے میرے بچے کو ضائع کرایا، پھر اوپر سے تم نے آپریشن کرا لیا، اب تو بچے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری باتیں اس گھر والوں کو سب کو پتہ چل گئی، انہوں نے سب نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ غلط کرا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا میری مرضی سے نہیں ہوا، اس نے اپنی مرضی سے کرایا ہے، سب جانتے تھے، پورے خاندان کو پتہ تھا کہ میں اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے آپریشن ہو گیا، لیکن میری بہن کا آپریشن جو تھا وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو گیا، اور وہ اس کے جو ٹانکے وغیرہ تھے نا وہ پکنے لگے۔ جس ٹائم پہ اس کا آپریشن ہوا میرے ہسبینڈ بہت زیادہ خوش تھے، پر میرے اندر سے ہلچل سی چل رہی تھی کہ میں نے یہ تو کرا دیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟
بس کسی طریقے سے وہ ٹھیک ہو جائے، کسی طریقے سے میں یہی سوچتی رہی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ پر میری بہن کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور اس کے سیپٹک ہو گیا اور سیپٹک میں ہی اس کی انتقال ہو گیا۔ یہ چیز جب ہوئی تو میں نے اس چیز کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ میں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا، میں برا چاہتی تھی پر میں کبھی اس کا موت نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی، میں نے اسے پالا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کے اندر ایک جلس فیل سی ہوئی تھی۔ شاید میرے ہسبینڈ کہا کرتے تھے اس لیے ہوئی تھی یا کس لیے ہوئی تھی میں نہیں جانتی۔ لیکن جب میری بہن کا انتقال ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو گئے تو میرے دل کے اندر ایک ہلچل سی مچی کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا گناہ ہو گیا ہے۔ سچ مانیے اس دن سے آج تلک میں بے چین ہوں، استغفار کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ کسی طریقے سے تو مجھے معاف کر دے، لیکن وہ بے چینی وہ میرے دل سے نہیں جاتی۔ اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی اور اس کا گھر پھر سے آباد ہو گیا، لیکن بچے برباد ہو گئے، ویران ہو گئے۔ سوتیلی ماں آخر سوتیلی ہوتی ہے۔ رات اور دن میں ان بچوں کو دیکھتی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی سے کہہ سکوں۔ ایک دل میں بوجھ ہے، ایک ہلچل ہے جو میں ہمیشہ اس چیز کو جھیلتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ بہت بڑا گناہ ہوا ہے میرے ہاتھوں سے۔ میں نے کبھی نہیں چاہتا کہ میری بہن کا انتقال ہو، میں تو یہ چاہتا کہ اس کے لڑکے ہونے بند ہو جائے اور میرے لڑکے ہو جائیں۔ اس کے انتقال کے بعد میرے یہاں پر بیٹا ہوا، پہل کا بیٹا ہوا، پھر دوسری بار بھی بیٹا ہوا۔ لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ آج بھی میرے دل کے اندر وہی ہلچل چلتی ہے۔ جب میں اس کے بچوں کو دیکھتی ہوں میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی ہوں۔ میری بہن کچے کانوں کی تھی، میری باتوں میں آ گئی اور آنے کے بعد میں اس نے وہ قدم اٹھایا جو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میری اس سے شادی ہو جاتی۔ شاید وہ جلس فیل تھی میرے اندر، وہ انہیں جیجو جیجو کہا کرتی تھی اور جب بھی وہ کبھی کہیں سے آتے ان کے لیے کھانا لاتی اور وہ ایک بڑے بھائی کی طرح ان کی عزت کرتی تھی۔ پر میرے ہسبینڈ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چھپی بیٹھی تھی اور وہ یہی کہا کرتے تھے جب سے میری شادی ہوئی تھی کہ اس سے میری شادی ہونی چاہیے تھی، تم سے ہو گئی میری شادی۔ بس یہ چیز میرے اندر کہیں نہ کہیں دشمن بن کر بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں سے یہ گناہ ہوا ہے۔ میں آج بھی بہت پچھتاتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ میرے ہاتھوں سے تو بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ میرے بیٹے جب 5 سال کا ہوا تو ایک بیٹے کا میرے انتقال ہو گیا، دوسرا بیٹا میرا صحیح تھا۔ میرے دل کے اندر بس یہی لگتا رہا کہ شاید یہ بیٹا بھی میرا ایسے ہی چلا جائے گا، کیونکہ میں نے اس سے اس کے بیٹے چھینے، اس سے اس کی زندگی چھین لی۔ پھر اس کے بعد میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا۔ ایسے ہی کرتے کرتے میرے پاس میرے 2 بچے رہ گئے، 6 بچوں میں سے میرے پاس صرف 2 بچے ہیں آج۔ اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، گناہوں کی توبہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے دنیا میں ہی مجھے اس کی عبرت حاصل کر دی۔ کبھی بھی اپنی چھوٹی بہن ہو یا بڑی بہن ہو اس سے نفرت مت کرو، اور اگر وہ کوئی غلط راہ پہ چل رہا ہے نا تو اسے سمجھا دو، اور کچے کانوں کے بالکل بھی مت رہو۔ میری بہن کو جیسے میں کہہ دیا کرتی تھی ویسے وہ سنتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا ہسبینڈ کوئی بھی سامان لا کر وہاں سے بھیجتا تھا تو سب سے پہلے وہ مجھے بھیجتی، بعد میں اپنے بچوں کو دیتی، کیونکہ میں گاؤں میں رہتی تھی، میرے بچے زیادہ تھے تو وہ یہ سوچتی تھی کہ آپی کے بچوں کے پاس زیادہ سے زیادہ وہ مجھے چیزیں دیتی ہے۔ اگر وہ اس کا ہسبینڈ سوٹ بھی لاتا نا 2 یا 3 تو اس میں سے ایک چپتے چپاتے وہ سوٹ مجھے دے دیا کرتی اور کہتی کہ نہیں تم بنا لو، پہلے تم پسند کرو بعد میں پسند کر کے بنا لوں گی، میری پسند کی کوئی بات نہیں، تم پسند کر لو۔ اتنی چاہنے والی بہن کے لیے میرے دل کے اندر یہ قدورت ہوئی۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کا انتقال ہوگا یا اس کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوگی، اس کے بچے ویران ہوں گے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بس اس کے لڑکے ہونے بند ہو جائیں، اور اس جلس فیل کے اندر میں نے اتنا بڑا گناہ کرا تو کبھی بھی یہ سب قدم کوئی نہ اٹھائے۔ اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھوں سے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معاف کرے گا، میں جانتی ہوں، پر میں استغفار کرتی رہتی ہوں اور اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بچوں کا میں دھیان رکھتی ہوں، لیکن اس کے بچے پتہ نہیں کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا کیا وجہ ہے، میرے پاس آنا نہیں چاہتے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے ہسبینڈ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ بس دل کے اندر یہ ایک خلش ہے، ایک کمی ہے، اور یا کیا کہیں اس چیز کو میں کیا کہوں، میں خود نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں نا اپنے دل سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کام کرا دیتا ہے کہ وہ
گناہ گار بھی نہ ہو اور مجرم بھی نہ بنے اور مجرم بھی بن جائے۔ میں وہ گناہ گار ہوں جو مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ سے رات اور دن توبہ کرتی ہوں، ہمیشہ اس کا نقشہ میری آنکھوں میں گزرتا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ بھی نہیں رہے، لیکن یہ بات میں اپنے دل کے اندر ایسے دفن کرے پھر رہی ہوں کہ میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی۔ آج میں نے دل سے آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا ذکر کر دیا۔ آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے۔ پتہ نہیں کب کس کے دعا اللہ سن لے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، پر میرا گناہ اتنا بڑا ہے، میں نے معصوموں سے ان کی ماں چھین لی۔ پتہ نہیں اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میں حج بھی کر کر آ گئی ہوں، عمرہ بھی کر کر آ گئی ہوں، پر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف خدا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور کبھی بھی کسی کے بیٹے سے کوئی نہ جلے۔ میرے دل کے اندر بیٹوں کی اتنی تمنا تھی کہ میرے دل یہ کرتا تھا کہ بس میرے 4 بیٹیاں نہ ہو کر کے بیٹے ہو جائیں۔ آج اللہ نے وہ بھی چھین لیا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے میرے پاس، اور بس میں یہی سوچتی ہوں کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو گناہ میں نے کیا وہ معاف کرنے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن کبھی بھی کوئی کسی کے ساتھ میں ایسی کوئی وہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی خراب ہو جائے۔ وہ تو اپنی جان سے چلی گئی، پر جیتے جی مجھے مار گئی۔ رات اور دن میں تڑپتی ہوں اور یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میرے دل کے اندر یہ شیطان کیسے آیا اور کیوں میں نے اس کا برا چاہا۔ اس کا برا تو چاہا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے بھی سزا دی، میرے بھی اللہ نے اتنی بڑی سزا دی کہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ کوئی میرے پاس آنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ میری وجہ سے ہی اس کی زندگی خراب ہوئی تھی۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ ویسے تو میں گزارش نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی کہوں گی کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ میرے ہاتھ سے جو گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم کرے اور آخرت میری سدھار دے۔ مرنے کے بعد اللہ میری قبر میں روشنی دے اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھا دے۔ اس کے بچوں سے جلتی رہی اور اپنے بچوں کو کھو بیٹھی۔ یہی ہے دنیا کی ریت کہ جب اللہ تعالیٰ کو سزا دینی ہوتی ہے نا، تو وہ جیتے جی ایسی سزا دیتا ہے کہ پچھتاتے پچھتاتے انسان مر جاتا ہے۔